نیٹ ورک آف اہل بیت کا مطلب کہ تم نے ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانی ہے، اس سماج کے اندر افراد رہتے ہیں، ان کی سوچیں رہتی ہیں۔ تو آج جو جنگ ہے وہ جنگ افکار ہے۔ اب میں نے ایک سوسائٹی بنائی، بھائی یہاں پہ مثلا مسلمان رہیں گے، دوسری سوسائٹی میں ہندو رہیں گے۔ مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے، ڈھول لگانا، رقص کرنا، اللہ اللہ کرنا، وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے کلچر میں ڈانس ہے، موسیقی، میوزک، جو ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر آپ صوفیوں کے یہاں وہاں بھی میوزک، وہ اللہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ میوزک پہ گاتے ہیں، ان کے یہاں بھی رقص پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ تبھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، اس میں ڈانس وانس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مثلا جو کرسچن ہیں وہ ڈانس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی کلبز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ڈانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے آج بے دین ہو گئے تو ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہندو مکتب میں، ہندو مذہب میں، کیونکہ ڈانس ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا ان کے ہر مووی میں آپ کو ڈانس نظر آتا ہے۔ مطلب آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انڈیا کی مووی اور گانا نہ ہو، لیکن ہالی ووڈ کی کئی فلمیں آپ اٹھا لیں گے، اس میں گانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ اب یہ بے وقوف مسلمان جس نے مثلا ملک بنایا پاکستان کے نام سے، کہ بھائی تم نے بنایا کیوں؟ تاکہ مسلم کلچر ہو۔ اب مسلم بنے اور فلم بناؤ، کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اس انڈیا کو کاپی کر رہا ہے۔ بھائی جب تم نے کاپی ہی کرنی تھی تو تم پھر یہاں کیوں آئے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں باقی رہتے۔ مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے کہ مسلم کلچر، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے مسلمانوں کے اقدار، مسلم سوسائٹی کا مطلب اگر اسلام میں حیا ہے تو تمہارے ڈرامے میں، تمہاری اسٹوری میں حیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اگر غیرت ہے تو تمہاری اسٹوری میں، تمہارے ڈرامے میں غیرت ہونی چاہیے۔